السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے عائشہ یوسف۔ ناظرین، سیاسی ملاقاتوں کا دور ہے۔ پہلے اپوزیشن جماعتیں آپس میں ملاقات کرتی تھیں، حکومت کے خلاف حکمت عملی بنائی جاتی تھی، کرنا کیا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا ان ہاؤس تبدیلی، اس کے اوپر بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن اب اپوزیشن جماعتیں، خاص طور پر پی ڈی ایم، اس میں شامل جماعتیں جو ہیں، نون لیگ اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے، وہ اب ملاقاتیں کر رہی ہے حکومتی اتحادیوں سے۔ جی ہاں، حکومتی اتحادی جن کی بنا پر حکومت اس وقت چل رہی ہے یا کھڑی ہے، ان سے ملاقاتیں جاری ہیں اور ان سے ملاقاتوں میں تحریک عدم اعتماد کے لیے حمایت مانگی جا رہی ہے۔ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب بھی تھے اس ملاقات میں، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں۔ اس ملاقات کے اندر جب میڈیا ٹاک کی اس کے ختم ہونے کے بعد تو کئی سوالات ان سے ہوئے اور پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کوئی ایکشن اب کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایکشن ہوگا کیا، جس کا جواب جو ہے کچھ خاص نہیں ملا۔ اس کے بعد ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، عمران خان صاحب کو آپ لوگ گھر بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ساری جو پرابلمز اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے، اس کا بار کون اٹھائے گا؟ جس کا جواب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ساری باتیں ابھی بتا دیں گے تو پھر کہانی تو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو جس سے لگتا یہی ہے کہ ابھی تک اس بارے میں بھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے۔ پھر جی شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی ملاقات ابھی ہوئی ایم کیو ایم سے، اور ابھی آپ نے سنا بھی، شروع میں ہم نے جو مونٹاج چلایا اس کے اندر عامر خان صاحب بھی کہے تھے کہ ابھی واضح نہیں ہے اپوزیشن کہ بیسیکلی وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ جب تک یہ واضح نہیں ہوتے، ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر عوام خوش نہیں ہے تو پھر ایم کیو ایم اس حکومت سے کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ یہ ان کی جانب سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی گئی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کمنگ ڈیز کے اندر ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقی اتحادی جو ہیں حکومت کے، جن میں باپ پارٹی شامل ہے، قاف لیگ شامل ہے، جی ڈی اے شامل ہے، ان کے ساتھ وہ ملاقات کرے گی اور ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے لیے حمایت ان کی مانگی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عدم اعتماد آئے گی کس کے خلاف، کیونکہ اس بارے میں بھی ابھی تک کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آیا۔ کیا وزیر اعظم کے خلاف آئے گی، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آئے گی، یا پھر اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے خلاف آئے گی؟ اس بارے میں بھی ابھی تک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہوں گی، شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی جانب سے ایک بات کہی گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جب لانی ہوتی ہے تو اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لائی جاتی ہے، ایکشن کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ تو ایک طرف ان کی جماعت نون لیگ میڈیا پر آ کر سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تشہیر نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ساری سیاسی ملاقاتوں پہ بات کرتے ہیں اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ابھی تک ہوا کیا فیصلہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر نثار صاحب، رہنما تحریک انصاف آفتاب جہانگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ چیمہ صاحب، آپ سے میں آغاز کرتی ہوں۔ سر، بڑا ہم شور سن رہے تھے کہ بڑی اہم میٹنگ ہونے والی ہے سی سی کی، تو سر کچھ ایک دو لائنز میں آپ بتائیں گے کہ فیصلہ ہوا کیا ہے اس میٹنگ کے اندر؟ دیکھیے، اس میں دو اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سی سی نے اختیارات دے دیے اپنے قائد کو، میاں نواز شریف صاحب کو، کہ آپ حالات کے پیش نظر جو بھی فیصلہ کریں گے پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان سے کہا گیا، ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ پی ڈی ایم سے باہر جو جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کریں، تاکہ یہ ایک متفقہ لائے عمل جو ہے ہم اختیار کر سکیں۔ پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں، ظاہر ہے باقی باہر جو جماعتیں ان میں اہم ترین جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اس سے رابطے پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب اور جناب اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے تھے، اور ان سے رابطے پارلیمنٹ کے اندر تو ہم پہلے ہی ایک ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پوری اپوزیشن جو ہے اکٹھی ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اب یہ ہے کہ ہمارے صدر میاں شہباز شریف صاحب سے یہ کہا گیا ہے، ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ایک متفقہ لائے عمل کے لیے پی ڈی ایم سے باہر جو جماعتیں ان سے بھی رابطہ کریں۔ یہ دو اہم ترین فیصلے ہیں۔ اور یہ فیصلہ کا
آپ نے شروع میں کہا کہ جو سارے اختیارات تھے وہ جو قائد ہیں ان کو دے دیے گئے. کیا پہلے ان کے پاس یہ والے اختیارات نہیں تھے, یا پہلے ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی, یا پھر اختیارات کسی اور کے پاس تھے؟ دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ قائد کو دے دیے گئے ہیں اور جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو دے دیے گئے ہیں. سر یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا نا؟ فیصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کی بیس پر اب دوسری جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے. دیکھیے یہ جو رابطے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اختیار تو ہمارے قائد کے پاس ہر وقت ہیں, ظاہر پارٹی کے حوالے سے تمام اختیارات ان کے پاس ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس موقع پہ یہ کہنا کہ جی آپ جو فیصلہ کریں گے ظاہر ہے کہ ہمیں وہی منظور ہوگا. آپ حالات کے پیش نظر کہ یہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے, کیا حکمت عملی اختیار کی جائے, اور یہ اس حوالے سے جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دوسرا جو فیصلہ جو ہے کہ اس حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, جو صدر ہیں, وہ باقی جماعتوں سے رابطے کریں تاکہ ایک مشترکہ اور متفقہ جو حکمت عملی ہے وہ طے کی جا سکے. دیکھیں جو اہم ترین فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اب پوری قوم جس طرح یہ کہ پہلے یہ ہے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے. اب پوری اپوزیشن جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس عذاب سے جو مسلط کیا گیا پی ٹی حکومت کی شکل میں, اس سے قوم کو نجات حاصل ہو تاکہ یہ قوم کو ریلیف ملے. جو مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان آئے ہیں اس دور میں, جو انہوں نے مسلسل بمباری کی ہے مہنگائی کی شکل میں, یہ ہے کہ اس سے کم از کم کچھ ریلیف حاصل ہو کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میٹنگ کے اندر صابر بلوچ صاحب, پیپلز پارٹی تو شروع سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آنی ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کے دوران کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں کلیئرٹی ہے, ان کی اپنی جماعت کے اندر دو آرا پائی جاتی ہیں. تو سر سب سے پہلے لائیں گے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد؟ وزیر اعظم کے خلاف, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف؟ دیکھیں ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ایک کانسنسس ڈیولپ کر لیں, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب سے شروع کریں یا فیڈرل گورنمنٹ سے شروع کر لیں. اب یہ تو ان کے ساتھ مل کے طے کرنی ہے. بات یہ ہے کہ یعنی جو کام جس کا بیڑا پیپلز پارٹی نے لیا ہے, اور چیئرمین صاحب ہمارے اور جناب زرداری صاحب وہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے, انہوں نے اس مسئلے کو ایک منطقی انجام پر تو ضرور پہنچائیں گے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں ہیں, نون لیگ ہے یا دوسری جو جماعتیں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ایک کانسنسس ڈیولپ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ جی کہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں یا نواز لیگ ہے یا اور جو جماعتیں, بات یہ کہ اس وقت جو جماعتیں اور جو لوگ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کو, تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایک جنرل وہ دیکھیں کہ بھئی کہ اس پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اس کے جو الائز ہیں, کاف لیگ ہے یا دوسری جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, اچھا وہ اس چیز کو ذرا دیکھیں, سمجھیں کہ واقعی اس ملک کو ایک ڈسٹرکشن کی طرف نہیں لے جایا جا رہا. یہ لیڈرشپ اس ملک میں پاکستان کو دنیا سے آئسولیٹ نہیں کر رہا. یہ بات کو چھوڑ دیں کہ جی کہ پاکستان کے اندر لوگ غربت کی انتہائی سطح تک نیچے پہنچ چکے ہیں, اچھا, اور مہنگائی کس حد تک اوپر جا چکی ہے, ہیلتھ وائز, ایجوکیشن وائز اس ملک کا جو ہے نا لوگوں کا بیچارہ ایک عذاب میں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو اس کو وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس ملک کے یعنی اس حکومت کو کس بات پہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ مین ایشو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا. وہ کاف لیگ کے لیڈران سے بھی ملاقات کر کے ان سے بھی ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, اور ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب کہ آپ آئیں, اپنا رول نبھائیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے آئیڈیا کے مطابق. یہ جو ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کی کاف لیگ کی قیادت سے, اس سے جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں کامل علی آغا صاحب کو بھی سن رہی تھی ایک پروگرام کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ 5 سال کا ہوا ہے, وہ چاہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ ہوا ہے, لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے جو آفر کی تھی پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے.
نہیں دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرنے نہ کرنے والی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسا کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے کہ جی کہ آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دے دیا کہ جی 5 سال کا کانٹریکٹ بنایا یا کیا کیا نہیں کیا. بات پاکستان کی ہے, پاکستان کے عوام کی ہے کہ آپ ان کو کتنا اور زیادہ کتنا آپ جو ہے نا اس دردناک سچویشن میں رکھنا چاہتے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حمایت مانگنے گئے تھے نا زرداری صاحب عدم اعتماد کے لیے, لیکن انکار ہو گیا وہاں سے. نہیں انکار اگر ہوا ہے اول تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انکار کی اس میں کوئی بات ہے, لیکن اگر انکار ہے تو کوئی دلیل کی بات ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اگر انکاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچویشن سے خوش ہیں, یا خوش اگر نہیں ہے تو اس کو سیریس نہیں لے رہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یعنی پیٹریاٹ لائک چودھری شجاعت حسین, جس کے لیے ہمیں بہت عزت ہے, بہت احترام ہے, وہ پاکستان کا دل رکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں انہوں نے خود کتنی مرتبہ کہا ہے عمران خان کو کہ جی آپ اپنی پالیسی چینج کر لیں, اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو عوام کے مفادات پہ فوکس رکھ لیں, اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں. اس کو تو صرف ایک لت پڑی ہوئی ہے کہ جی کرپشن. بھائی کرپشن تو تمہارے اپنے لوگ کر رہے ہیں, تیرے ارد گرد کے لوگ کرپٹ ہیں. اگر کرپشن ایلیمنیٹ کرنا ہے تو پکڑو اپنے لوگوں کو, پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تو پکڑو. لیکن چونکہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ ملک کو تکلیف سے نجات نہیں دے سکتے. اب یہ فرض بنتا ہے زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا کہ وہ دوسرے لوگوں سے ملیں, پولیٹیکل پارٹی سے, ان کی لیڈرشپ سے ایک کانسنسس ڈیولپ کریں تاکہ لوگ نجات حاصل کریں. ٹھیک ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آفتاب جہانگیر صاحب, سر اپوزیشن جماعتیں بڑی ہیں تو سنجیدہ کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, لیکن کس طرح سے بھیجنا ہے اس بارے میں وہ کنفیوز نظر آ رہی ہیں. کچھ واضح ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے. حکومت اس معاملے کو کتنا سیریس لے رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی, اپوزیشن جماعتوں کی خاص طور پر آپس میں ملاقات بھی ہو رہی ہے اور حکومتی اتحادیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو کوئی سنجیدگی ان کے اندر نظر نہیں آتی کہ یہ سنجیدہ حکومت کو بھیجنے کے لیے یہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک فلم ہوتی ہے, اس کے اندر سب کا ایک رول ہے. یہ سیاست کے اندر بھی ایک رول ہے کہ جی اپوزیشن کا ایک کردار ہے, وہ اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے اپوزیشن کرنی ہے. اب وہ اپوزیشن روڈوں پہ بھی کرے گی, وہ اپوزیشن اسمبلی میں بھی کرے گی, وہ اپوزیشن جہاں بھی چینل کے اوپر بیٹھ کر بھی کرے گی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن کتنا پاورفل رول ہے کہ لوگوں اس سے امپریس ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو میرا خیال میں آپ کے سامنے ہے یہ رول ان کا کہ جب بھی وقت آیا, دیکھیں وقت جگہ کون سی ہوتی ہے جہاں پر میدان کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. ابھی جتنے بل آئے اس کے اندر آپ کے سامنے صورتحال تھی, ابھی سینٹ کے اندر بل آیا آپ کے سامنے صورتحال تھی. تو یہ وہ ساری جگہ ہے جہاں پر اگر آپ نے عدم اعتماد لانا تھا تو آپ لا سکتے تھے. آپ وہاں پر لوگوں کو متاثر, اپنے جو الائنس ہیں, جو ہمارے بھی الائنس ہیں جن سے آج آپ مل رہے ہیں, آپ ان سے پہلے ملاقات کر کے انہیں کنونس کرتے کہ جی یہ ہے آپ ہمارا ساتھ دیں. اس کے اندر یہ ساری چیزیں وہ ہے جہاں پر کی جا سکتی تھی. یہ ان کا اخلاقی فرض بھی ہے, سیاسی ہے ان کے پاس وہ بھی ہے کہ یہ اپوزیشن بھی کریں گے, یہ سب کچھ کریں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کریں گے کیا؟ یہ دونوں آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ یا تو یہ کہیں کہ جی ہم الیکشن الائنس میں جا رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں ہم نے الیکشن مل کے لڑنا ہے, یا تو پھر یہ کہیں کہ جی مطلب ایجنڈا کیا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی ایجنڈا. اگر ایجنڈا مہنگائی ہے تو مہنگائی کے اوپر بات کی جائے, جو ہمارا بھی کنسرن ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مہنگائی پر قابو نہیں پایا تو 2023 کے الیکشن کے اندر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن الحمدللہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا, ہر پاکستان پنجاب کے اندر KP کے اندر ہر آدمی کو 10 لاکھ روپے کا مالک بنا دیا کہ جس وقت بھی اس کو کوئی ایمرجنسی پڑے گی اس کو پتا ہے کہ میری جیب میں 10 لاکھ روپے ہیں. ابھی عثمان ڈار کراچی آیا ہوا ہے, تقریباً 5,000 لوگوں کو میں جس میں سے 2,500-3 ہزار بچوں کو اسکالرشپ دی گئی ہے. 2,000 لوگوں کو جو ہے وہ آسان لون دیے گئے کاروبار کرنے کے لیے, جو ابھی سٹارٹ ہے. اسی طرح یہ دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لوگوں کی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم اقدامات ایسے کر رہے ہیں. اچھا سر, حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں کرنے کے لیے, حکومتی اتحادی جماعتوں کے اتحادی جماعتوں کا آپ سم ٹائم سنتے رہتے ہیں تحفظات سنتے رہتے ہیں کہ حکومت سے ناراض ہو گئی, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہیں جائیں گے, کبھی کوئی اور بات سامنے آ جاتی ہے. اب ان ملاقاتوں کے بعد جو اپوزیشن سے اتحادیوں کی ہو رہی ہیں, کیا حکومت بھی اب بلائے گی, میٹنگ وغیرہ ہوگی, ان کو دوبارہ سے ذرا کنونس کیا جائے گا اپنے ساتھ ہی رہنے پر؟
اچھا دیکھیں فار ایگزامپل آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی بات کر لیں تو ایم کیو ایم تو کراچی بیس جماعت ہے, حیدرآباد بیس جماعت ہے نا, سندھ کی بیس جماعت ہے. تو سندھ کے اندر کیا وہ پیپلز پارٹی سے مطمئن ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی گفتگو جو ہے کہ عامر خان نے کیا کہا کہ جی سندھ کو پاکستان کو ڈبو دیا پیپلز پارٹی نے. تو پیپلز پارٹی تو الائنس بننے جا رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر, وہ عدم اعتماد لائے گی. تو کیا ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل کر, جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے, تباہ و برباد کر دیا ہے, کیا ان کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ پھر جو صورتحال الیکشنز کے اندر یا ویسے ہوتی ہے نون لیگ کے ساتھ, یہ ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہونی بھی چاہیے سر, لیکن ساتھ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہیں, ملاقاتیں یا رابطے جو ہیں وہ رہنے چاہیے. دروازے تو میرے بھی کھلے, میں ہر پیر والے دن نثار چیمہ صاحب کے ساتھی ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہیں معلوم ہے کہ ان کے ایک ساتھی جو ہے ہر پیر والے دن جو ہے بڑا شاندار کھانا کرتے ہیں دوستوں کا, میں اس میں شریک ہوتا ہوں, میں تو انجوائے کرتا ہوں. ان کا پائے گھر سے بن کر آتے ہیں, بڑے اعلیٰ پائے ہوتے ہیں, میں بڑا شوق سے جاتا ہوں کھانے کے لیے. تو یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہ ملاقاتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلقات ختم کر دیں, خوشی غمیوں میں شریک نہ ہوں ایک دوسرے سے. ابھی یہ لوگ گئے ہیں, اگر نون لیگ کے پاس گئے تو نون لیگ والے ان کے پاس آئے تھے تعزیت اور عیادت کرنے کے لیے. جو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھی کو شہید کیا, جو لوگوں کو زخمی کیا, جو ایم پی اے کو زخمی کیا, اس کی عیادت اور تعزیت کے لیے آئے, تو یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے کہ جی آپ ہمارے پاس آئے ہیں. اسی طرح ہم کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور باپ جو ہے اور نون پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہماری مشترکہ حکومت ہے, ہم مل کر حکومت کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو جب وقت آئے گا دیکھیں گے. ہاں میدان کھلا ہے, ان کا سیاسی حق ہے, یہ عدم اعتماد لے کر آئیں, جلسے جلوس کریں, جو پرامن جلسے جلوس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, عدم اعتماد لے کر آئیں, کوئی پابندی نہیں ہے. جب آئے گے تب دیکھیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. چیمہ صاحب آپ سن رہے ہیں آفتاب صاحب کی بات کہ ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی پر بڑی تنقید کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا, تو پھر عدم اعتماد اگر آتی ہے, اپوزیشن لے کر آتی ہے, تو پھر ایم کیو ایم آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یقین ہے اس بات کا کہ یہ حکومتی اتحادی جماعت ہے, ایم کیو ایم ساتھ دے گی عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے شروع سے بڑی اصولی سیاست کی ہے, اور ان کا اصول جو ہے وہ بالکل واضح ہے. پہلے دن سے اصول ان کا یہ ہے کہ ہم نے مرکز میں جو بھی حکومت ہوگی اس کا ساتھ دینا ہے, اور یعنی جو بھی حکومت ہو, جو فوجی حکومت ہو, سویلین حکومت ہو, جو بھی ہو, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور جب تک وہ جو ہے وہ وہاں پہ اس حکومت کے قائم رہنے کے امکانات ہیں, وہ اس کے ساتھ رہیں گے اپنے طے کردہ اصول کے مطابق. جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اب یہ ہے کہ یہ ایک سنکنگ شپ ہے, ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, تو اس سے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں, بھائی ہیں, اور دیکھیں ان کے حلقے میں ان کی ذاتی کارکردگی, لوگوں کے ساتھ ان کی یہ ہے کہ ان کا حسن سلوک, ان کی پبلک ڈیلنگ, اس کی بنا پر ممکن ہے کہ اس حلقے کی صورتحال باقی ملک سے بہتر ہو اور مختلف ہو. لیکن باقی ہر جگہ آپ دیکھیں, آپ عوام میں جا کے دیکھیں عوام کے اوپر کیا بیت رہی ہے. عوام کے لیے دیکھیں جینا مشکل ہو گیا ہے. پچھلے 3.5 سال میں دیکھیں, جب یہ 18 میں ان کو حکومت ملی, اس وقت گیس, بجلی, پیٹرول کی قیمتیں کیا تھیں, ڈالر جو ہے کہ اس وقت کتنا سٹیبل تھا, اپنی کرنسی جو تھی کتنی سٹیبل تھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کتنی تھی. میں ایک کاشتکار گھرانے سے میرا تعلق ہے. ہم یہ ہے کہ 2 قسم کی جو کھاد استعمال کرتے ہیں کاشتکار پورے ملک میں, یوریا کھاد کی حالت یہ ہے کہ نایاب ہو چکی ہے, ملتی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی اے پی کھاد جو ہے, جو 2018 میں 2500-2600 روپے کا ایک تھیلا ملتا تھا, وہی بیگ, وہی تھیلا 4 گنا قیمت بڑھ گئی اس کی, اور آج 10,000 سے زیادہ قیمت اس کی ہو گئی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. باقی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں یہ چیزیں. عوام کے صبر کا پیمانہ جس طرح میں نے کہا تھا لبریز ہو چکا ہے. عوام اس ظالم اور نائل حکومت کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری قوم جو ہے اس کی نائلی اور بد انتظامی کی سزا بھگت رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک دن جو ہے ملک اور قوم پہ بھاری ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ حکومت کی اتحادی دیکھیں گے کہ یہ تو یہ ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے, تو اس سے یہ سارے جو ہے
छलांग लगाने के लिए बहाने जो है सर क्या नून लीग कोई किरदार अदा कर सकती है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर जो ये तनकीद करते हैं या जो शिकवे शिकायत हैं, इनको मिलाने के लिए क्या नून लीग कोई किरदार अदा कर सकती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि एमक्यूएम को इससे गरज नहीं होगी कि सूबे में किसकी हुकूमत है। उन्होंने देखना है कि मरकज में अगर हुकूमत चेंज हो रही है तो ये है कि वो बदलते हुए हालात का ये है कि वो बिल्कुल साथ देगी। ठीक हो गया। साबिर बलोच साहब, और उनका इस मफाद भी है, उनका इसमें मफाद भी होगा कि कल को ये है कि मरकज में भी हम शामिल होंगे हुकूमत में और सूबे में भी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि अगले टर्म के लिए जो है कोशिश की जा रही है, यानी कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप शामिल करेंगे अपने साथ? देखें, ये जो उनके जो माजी है, मैं तो वैसे कई बार कह चुका हूं कि ये हमें जो है जो अपनी लॉयल्टीज बदलने वाले लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों की क़यादत जो है वो अपनी रवायती मुरब्बत और वज़ादारी का सबूत देते हुए ये है कि ऐसी जमातों को और ऐसे अफराद को कबूल कर लेते हैं। ये एक तरफ असूल होते हैं, दूसरी तरफ वज़ादारी होती है, वज़ादारी जो है वो डोमिनेट कर जाती है। ठीक है। साबिर बलोच साहब, शहबाज शरीफ साहब की दावत पर आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनसे मिलने के लिए गए थे, उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद का शोर जो है वो बुलंद हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि अगर इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाना है तो नून लीग को लीड करना पड़ेगा? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको जो है हुकूमती इत्तेहादी जो हैं उनकी भी हिमायत दरकार होगी, और एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ताल्लुकात और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात आते रहते हैं उसकी बेस पर ये कहा जा सकता है कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तरफ मौलाना के साथ भी इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हम पीपल्स पार्टी के नहीं देख रहे हैं, तो बीच में फिर नून लीग को ही शामिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है और कामयाब करवानी है तो। नहीं, ये तासुर तो बिल्कुल गलत है कि जी की पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात मौलाना साहब के साथ ठीक नहीं है। मौलाना साहब के साथ ज़ाती सूरत में प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं, बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनके एक दूसरे के साथ। जरदारी साहब की बड़ी वो बहुत इज्जत करते हैं मौलाना साहब की, मौलाना साहब की भी उनके साथ उनका वही रवैया है। देखिए, और जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम एक सिंध की पार्टी है, सिंध में सियासत कर रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर उनके कुछ रिजर्वेशन होंगे या कोई असूली इख्तलाफात होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है खुदा न खासा हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते या हम एक दूसरे के साथ सियासी जो है ना किसी अमल में एक दूसरे के साथ मिल के इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह ये तासुरात सब गलत है। और मैं आपको एक अर्ज कर लूँ, देखो बात ये सिंध की नहीं है, बात पाकिस्तान की है, बात मुल्क की है। और एमक्यूएम वो एक पैट्रियट तंजीम है, उसके लोग जो है ना काफ़ी उनमें तब्दीली आ गई है, उनमें काफ़ी उनकी सियासत में तब्दीली आ गई है, और हम दुआ करते हैं कि ये तब्दीली उनकी जारी रहे और वो एक कंस्ट्रक्टिव और पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करें। और बड़ी बात तो पीपल्स पार्टी की है कि जी कि पीपल्स पार्टी हर एक को ऑन बोर्ड लेना चाहता है, एमक्यूएम को भी। अब बात ये तो दूसरी है ना कि अब एमक्यूएम वाले सिर्फ, आप जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि जनाब कि वो फेडरल जहाँ पे हुकूमतें आती हैं वो उनका हिस्सा बन जाते हैं और वो जो फेडरल गवर्नमेंट कहती है वो बन जाते हैं, तो ये तासुर मेरे ख्याल में वो अगर है भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि बात बेसिकली ये है कि जी के वो तहरीक इंसाफ के दोस्त ने कहा था, फरमाया था कि जनाब के चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन में कामयाब हुए, वो कामयाब नहीं हुआ, यहाँ अपोजिशन। भाई बात ये नहीं है जनाब, आपको पता है इस बात का कि इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। इमरान खान खुद बजाते खुद वैसे प्राइम मिनिस्टर, उसकी कोई ग्रिप नहीं है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसको अपने पार्टी पर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। बात ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है, बीबी आपको भी पता है कि इसको ये ताकत कहां से दी जा रही है, कौन है कि जो उन्होंने जो इसको जो है ना वो अभी तक संभाला हुआ है। सर, जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं तो अदम एतमाद में क्या आपको वो ताकत नजर नहीं आएगी? अगर इत्तेहादी भी आपका साथ देने पे मान जाते हैं तो आपको क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो ताकत नहीं होगी, वहां पर अपना असर नहीं दिखाएगी? देखिए, मेरी बात कहते, मैं आपको एक अर्ज कर लूं
کہ وہ دیکھو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ان کے ضرور سافٹ کارنرز تھے, ان کا ہوگا, لیکن بات یہ کہ ان کی انکمپیٹنسی اور ان لوگوں کی نالائکی اور ان لوگوں کی کرپشن جس پیمانے پہ کر رہے ہیں, اور ان کی جو کمٹمنٹس تھے اپنے کمٹمنٹس پر یہ سیریس نہیں ہے اور اس کو آگے لے جانے نہیں لے جا سکتے. فارن پالیسی پہ آپ دیکھیں, ایک آپ نے بٹھایا ہوا ہے شاہ محمود قریشی کو, ہمارے ساتھ بھی رہا ہے, وی نو ہم, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنا جو ہے نا کیپیبل ہے اور اس کی کیا اس کی سٹینڈنگ ہے. آپ نے اس کو جناب وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے. پورے دنیا میں ہماری جو ہے نا ریٹنگ کرپشن پہ اور انکمپیٹنسی پہ پورے دنیا میں ہم جو ہے نا بازی لے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑا کلوز ان کی وہ واچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. کب تک وہ ایسے انکمپیٹنٹ لوگوں کو سہارا دیتے رہیں گے؟ یہ ہم اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ملا کے, ہم سیاستدان ہیں, ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو محسوس کیا ہے انہوں نے. جبھی تو ہم مختلف پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے گھروں کو جاتے ہیں, ان کے پاس ملتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ان کے اعتماد ان کو لینا چاہتے ہیں. اچھا, اور ان لوگوں کو بھی یعنی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے جن کو اس کو جو سپورٹ کیا ہے, پلیز انف از انف, اب بس کرو, اب چھوڑ دو اس کو, اب ملک کو آگے کی طرف لے جاؤ. آگے اس وقت ملک جائے گا کہ جب یہ نااہل حکومت یہاں سے چلی جائے گی, جب عمران خان چھوڑ جائے گا. جی, اس بارے میں ان سے بھی رابطے ہوئے ہیں کہ بس کر دیں, اور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ خود اچھا رابطہ کوئی نہیں ہوا, نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, ان کی تو بڑی, وہ تو واچ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو سب پتہ ہے. سر یہ تو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل جو تھا اس سے پہلے بھی یہی بات کی تھی نا, اپوزیشن جماعتیں یہی بات کر رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے اندر ہمیں اس طرح کے حالات نظر نہیں آئیں گے, یا اس سے پہلے جو منی بجٹ منظور ہوا اس میں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی کالز نہیں آئیں گی, لیکن وہ تو منظور ہو گیا, پھر بھی ہو گیا. زیادہ پرانی بات نہیں, وہ تو آپ کو پتا ہے کس طرح. دیکھو نا میری بات سنیں, اگر آپ معاملے کو صرف عمران خان پہ تحریک انصاف پہ چھوڑتے تو پھر میں دیکھتا کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ منظور کرتے. لیکن دیکھو بات میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ان کو بھی سمجھ آخر آئے گی نا, سمجھ تو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے صابر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور آفتاب جہانگیر صاحب جو ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا یا عوام سے رابطوں کا فیصلہ کیوں کر لیا, کیا ان کو بھی کوئی ڈر ہے ان سیاسی ملاقاتوں کے بعد؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آفتاب جہانگیر صاحب, وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی جائے گی, تو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی اچانک سے؟ اچھا دیکھیں, ضرورت اس لیے پڑی کہ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, سال سوا سال رہ گیا ہے, جب پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے الیکشن شروع ہو جائیں گے, الیکشن کمپین ہوگی, سارا کچھ. تو ہمارے جو ورکرز تھے, ہم جیسے میں کراچی کے اندر ہوں, اور ہمارے ورکرز جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوں, اور یقیناً جب ہم ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہم اپنی بات بھی وہاں رکھیں گے. ہم اگر کراچی کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز کریں گے, سندھ کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز کریں گے, تو ہم وہاں پر اپنی کارکردگی بھی رکھیں گے عوام کے سامنے, اور پھر پیپلز کا پارٹی گورنمنٹ کی بھی رکھیں گے سامنے. اسی طرح یہ ہے, تو یہ تو سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت اچھا ہے. یہ مطلب ایک طرف پورے پاکستان کی جتنے اپوزیشن چھوٹی بڑی جماعتیں, مسجد کی جماعتیں اور وہ سب کر رہی ہوں, تو پھر جو ورکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو اس لیے اگر یہ تو ایک اچھی بات ہے, اگر یہ پرامن طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ایک اچھی سائن ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن جیسے میرے کبھی دوست صابر بلوچ بھائی کہہ رہے تھے کہ جی, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں, انہوں نے ان قوتوں کے کہ بھائی اب آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے. مطلب یہ کیسی گفتگو ہے؟ مجھے تو بہت شرم آتی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں اتنے بڑے اسکیل کا ابھی لیڈر نہیں ہوں کہ جہاں پر میرے سے بھی مشورے کیے ہوں یا مجھے بھی مشوروں میں بٹھایا گیا ہو. لیکن مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کسی کے پاس جاؤ اور اس کی منتیں کرو, میں کیوں کروں منتیں؟ مجھے اپنی کارکردگی
زندگی بہتر کرنی ہے. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہی کہوں گا, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں جو مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے, کہ ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے. ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ہمیں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, ہمیں عوام کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی ماشاءاللہ ہمارا ایک امیج ہے, آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھیں اس وقت آپ کو جتنے بھی. لیکن سر وقت تو بڑا کم رہ گیا ہے نا, آپ نے خود ہی جواب جو شروع کیا تھا وہ یہی نا کہ بڑا کم رہ گیا, تو سر اور کتنا وقت چاہیے کارکردگی دکھانے کے لیے؟ آپ کو پتا ہے کہ جاوید میاں جو زندہ ہے وہ اس آخری چھکے پر زندہ ہے, سمجھے نا. جاوید میاں جو ہے آخری چھکا مارے گی, اس لیے اب ہم چیزیں بہتری کی طرف ہم چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جیسے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا, ہم نے ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں, اسکالرشپ دے رہے ہیں, ہم احساس پروگرام کے ذریعے بہت سارے پروگرام آتے ہیں. ہو جاتا ہے کھلاڑی. اچھا, اور جہاں تک رہے گی آپ مہنگائی کی بات کریں گی تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے بچپن میں کتنی کی مہنگائی تھی؟ مہنگائی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو حالات ایسے پیدا کرنے چاہیے کہ وہ مہنگائی اس کو مہنگائی نہ لگے. میں بھی تھوڑے سے پیسے لے کر کپڑے کے تھیلے میں جاتا تھا اور سبزی بھر کے لے کر آتا تھا, لیکن آج میرے وائف کہتی ہے تو مجھے معلوم ہے, لیکن اگر میرے وسائل اچھے ہوں گے. اس وقت کاروبار کی سچویشن یہ ہے کہ میں بزنس مین طبقے کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کہتے ہیں اس سے بہتر کبھی بھی نہیں تھے. روزگار لوگوں کو مل رہا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ ایک اپوزیشن کا ایک وہ ہے. لیکن اگر آپ میرے ساتھ کراچی کا دورہ کریں گی, میں آپ کو لے کے جاؤں گا, کوئی چائے کا ہوٹل خالی آپ کو نظر نہیں آئے گا. شادی کے خانوں میں چلے جائیں تو 10 قسم کے ابھی جو دعوت دی ہے جس میں مہمان نے جو ہے میزبان کی دعوت ہی قبول نہیں کی, وہ اپنے گھر سے مونگ کی دال اور بھنڈی لے کر آیا, لیکن اس کی جو لوازمات تھی وہ کیا غریب آدمی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ جی مچھلی فرائی بھی تھی, اس کے اندر یہ بھی تھا, اس کے اندر تھا. بات نہیں کرتے ہیں. 2 ارب روپیہ خرچ کر دیا اپنے بیٹے کے اوپر, 3 شادیاں کر دی, ایک انگلینڈ میں کی, ایک ہزارے کے اندر کی, ایک لاہور کے اندر کی. بات غریب کی کرتے ہیں, لینڈ کروزر میں بیٹھ کر آتے ہیں, بات غریب کی کرتے ہیں. بات یہ کیا, یہ آپ اپنے پہلے تبدیلی اپنے اندر لائیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کوئی خاتون ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے. انہوں نے کہا جی کل آنا, پرسوں آنا. پوچھا بھائی کل کیوں نہیں آپ نے کہا کہ کل میں کھاتا تھا. آج مہنگائی کی بات کرتے ہیں, آپ سادگی اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. لوگ یہ آج کل یہ ڈپلومیٹک سسٹم ختم ہو گیا کہ میں تو اپنے عالیشان. اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں. جی صابر صاحب, جی صابر صاحب, جی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو میرے دوست نے ایک بات افسوس نہیں کریں, بات کو مانیں. بلوچ بھائی آپ بلوچ ہو, مانو آپ میری بات سنیں پلیز. ابھی آپ سنیں میری بات کو. اب آپ انٹرپٹ نہ کریں, ہم نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, ہم آپ کی بات سن رہے تھے, ہم آپ کی بات سن رہے تھے. آپ کی طرف واپس آ جاؤں گی. جی صابر صاحب کمپلیٹ کریں آپ. جی میں عرض کر لوں آپ کو, یہ جو فرما رہے ہیں اگر کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کے بندے ہیں, سندھ کے بندے ہیں, تو ضرور یہ آصف علی زرداری صاحب کو اور ان کو جانتے ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو. کراچی اور سندھ کا ہر شخص اس کو جانتا ہے, جو سندھ میں رہتا ہے وہ اس کو جانتا ہے. میں آپ سے ایک عرض کر لوں کہ بات یہ ہے, سنیں جی پلیز. اچھا بات یہ ہے کہ وہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کیا کھایا ہے وہاں پہ آپ ذرا پوچھ رہے ہیں, ایک چپاتی اور تھوڑی سی دال, وہ اس کا پرہیزی کھانا ہے. اب انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا, نہ میزبان نے محسوس کیا اس بات کو, اور نہ جو نا وہ مہمان جو گئے تھے انہوں نے محسوس کیا, اور انہوں نے کہا ان کو پتا تھا میڈیا کے اوپر. لیکن ابھی آپ کو اس بات کی پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو آپ کھانے پہ, آپ کھانے کی پہ, ابھی آپ کا لیول اتنا رہ گیا ہے, آپ کا لیول اب یہ رہ گیا ہے جناب, آپ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہو. اب بات سنیں میری پلیز, اب ڈونٹ انٹرپٹ. یہ سادہ کھانا نہیں کھاتے, میں ڈسکشن پہ واپس آئے نا, یہ کھانے کی بات شروع ہو گئی, ڈسکشن پہ واپس. جی صابر صاحب, لیول اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ دیکھو ان کا لیول کہاں. یہ اب یہ کوئی سیاست کی بات کر رہے ہیں, یہ عمران خان کے پٹھو ہیں نا, عمران خان جس طرح کا بندہ ہے, یہ سب لوگ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں. ان کا لیول یہ آگے ہے کہ کھانوں کی بات کر رہے ہیں, چائے کی بات کر رہے ہیں, فلانے. بھائی تم اونچی بات کرو, پاکستان کی بات کرو, معیشت کی بات کرو, آپ فارن پالیسی کی بات کریں, آپ اس
آپ کو اس کا فکر نہیں ہے جناب. اب آپ کے بات یہ ہے کہ اب جو آپ نے فرمایا تھا کہ خبر بنا رہے تھے کہ عمران خان جو ہے نا ابھی اس نے جلسے جلوسوں کی بات کی ہے. میرے خیال سے مجھے چیمہ صاحب کی طرف چلے جانا چاہیے. میری بات سنیں. چیمہ صاحب، صابر صاحب، آفتاب صاحب، چیمہ صاحب کا جواب لینے دیں مجھے اب چیمہ صاحب کا. جی چپ ہو گئے ہیں. چیمہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، میں آپ کا جواب سنتی ہوں. میرا سوال پلیز سن لیجئے گا کہ اب تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں اس حکومت کو. اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بہت مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں، کئی جلسے بھی ہوئے، ریلیاں بھی ہوئی، اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس حکومت سے نجات چاہیے. کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی ان ہاؤس تبدیلی، کبھی تحریک عدم اعتماد. لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس حکومت کو اگر گھر بھیجنا ہے تو کس طرح سے بھیجنا ہے. اب بھی یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے یا پھر اب واقعی میں کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ نہیں، بالکل ایکشن ہوگا. دیکھیں جو مقاصد ہیں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مقاصد کیا ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. جو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، اور یہ پی ٹی حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط کیا گیا ہے اس سے نجات حاصل ہو. یہ مقاصد ہیں. اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ قوم میں، نہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں، نہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کوئی اس بارے میں کوئی اختلاف ہے. یکسوئی ہے مکمل. اختلاف جو ہے وہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ اسٹریٹجی لائے عمل کے حوالے سے ہے، اور وہ دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کر یہ اختلافات پہ قابو پا لیں گے. میں نے ہمیشہ کہا کہ مقاصد بڑے ہیں، اختلافات چھوٹے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ چھوٹے موٹے اختلافات پہ قابو پا لیں گے. نون لیگ کے اندر جو ایک تقسیم پائی جاتی ہے جس کو شہباز شریف صاحب نے خود مانا کہ 2 آرا پائی جاتی ہیں، وہ بھی کوئی ایسی کوئی نہیں، وہ اس بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب یکسوئی ہوگی. لیکن ایک مجھے اجازت دے کہنے کی کہ دیکھیں ہمارے بھائی جناب آفتاب جہانگیر صاحب آخری چھکے کی بات کر رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آخری چھکے پہ ہے. لیکن سوال یہ ہے، میں اپنے بھائی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب بیٹسمین کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوں، جب اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، جب اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوں، تو اس سے کیا توقع اب کریں گے؟ کون سا چھکا وہ لگائے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، ابھی وہ فرما رہے تھے کہ جی کفایت شعاری. دیکھیں یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ہے وہ اتنے یہ ہے کہ لیکن سر لوز بال تو اپوزیشن گرا رہی ہے نا، تو لوز بال پہ چھکا مار ہی نہ دے حکومت. کفایت نہیں، میری گزارش سن لے کفایت شعاری کی حالت یہ ہے کہ میری بات سن لے، میری گزارش سن لے. جب میں دیکھیں میں کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا. گزارش یہ ہے کہ کفایت شعاری کی حالت یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ جو مقرر کی گئی ہے وہ 1.5 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. باقی مراد کو چھوڑ کے 1.5 کروڑ روپیہ ماہانہ. اندازہ کر لیں یہ ہیں کفایت شعاری کے دعوے، ان کی حقیقت. یعنی 100 ایم این ایز جو ہیں ان کی تنخواہ کے برابر ایک جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا اس کی تنخواہ اس حکومت نے مقرر کی ہے. یہ حالت ہے. اور دوسری بات یہ جو انہوں نے صحیح فرمایا کہ ہم جا کے تو عوامی رابطہ مہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کے اپنی کارکردگی دکھائیں گے. کارکردگی فرمائیں، مجھے یہ فرما دیں کارکردگی یہ آپ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ ہے کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی جو بمباری آپ کے اوپر کی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جینا ہم نے مشکل کر دیا ہے. ہم نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، بد انتظامی کے نئے اور نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. ہم نے یو ٹرن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. ہم نے احتساب کے نام پہ بدترین انتقام کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. کہہ تو رہے ہیں کارکردگی کا سال ہے یہ، اس سال کمپلیٹلی سب سے زیادہ صرف کارکردگی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے دیکھے جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے جو ہیں ان کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. دیکھیں جو 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر کے بارے میں جو ہے وہ لوگ سوال نہیں کریں گے. اب یہ تو وہ ایسا یہ ہے کہ اندازہ کریں کہ بس کا خیز سی صورت ہے. مزاحیہ صورت کے آئندہ میری بات یاد رکھیے کہ لوگ جو ہیں ہمارے جو مزاحیہ اداکار ہیں وہ مزاحیہ فلموں اور ڈراموں میں اس کا ذکر کیا کریں گے عمران خان صاحب کے ایسے وعدوں اور دعووں کا. انہوں نے یہ بلکہ ابھی ریسنٹلی یہ انہوں نے فرمایا کہ بددیانتی کرپشن جو ہے وہ تو ہم نے پہلے 90 دن میں ختم کر دی تھی. اندازہ کر لیں یہ حال ہے. ٹھیک ہے، وقت میرے پاس کم رہ گیا. اپروچ کا لاسٹ کوشچن آفتاب صاحب آپ سے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. زلفی بخاری صاحب نے شہزاد اکبر کے بارے میں بات کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شہزاد اکبر سسٹم کو سمجھ نہیں پائے اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو شہزاد اکبر صاحب کی اچھی کارکردگی کی رپورٹ دیتے تھے. تو سر یہ آپ کو
کسی کے جانے کے بعد کیوں یاد آتا ہے یا شہزاد اکبر صاحب کو ہٹانے کے بعد یاد آیا؟ 4 سال تک پوری حکومت اور عمران خان صاحب تک ان کے گن گاتے رہے کہ یہ بڑا اچھا احتساب کر رہے ہیں، اب آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹانے کے بعد کہ وہ شاید سمجھ نہیں پائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی یا وہ قانون دان ہی اچھے نہیں تھے۔ اچھا دیکھیں جی، یہ زلفی بخاری صاحب نے کہا ہے، یہ اس کا جواب وہ دیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو اس وقت کرنا چاہیے۔ اور آپ کی رسائی تو زلفی بخاری صاحب کی رسائی تو بہت زیادہ تھی، میری تو اتنی نہیں تھی، اسی وقت جا کے ان کو بتانا چاہیے تھا حکومت کو، پرائم منسٹر صاحب کو، اور بعد میں یہ بات کرنا میں اس کو بہت غیر اخلاقی اور غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بی بی ایک منٹ میری بات سنیں سر پلیز جلدی سے کامنٹ کر دیجیے۔ اب آپ خود سوچیں، اب آپ خود ان 1 سیکنڈ آپ خود سوچیں کہ وین دا بوٹ، جب ان کی جو کشتی جو نا سنکنگ، تو اب اس کو یعنی زلفی بخاری اور شہزاد اکبر جیسے لوگ چوٹ کے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تو یہ ریکارڈ کہہ دیا نا جی، یہ لوگ اگر یہ لوگ جو اس کے پرانے ساتھی یہ جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے وہ اس تو بھائی اس کا آپ اس سے پروگرام کر لیں، زلفی قریشی اور فلانا اور یہ اور وہ شبلی فراز اور یہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے؟ ٹھیک ہے، خدا کا خوف کریں۔ بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔